وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں سے خاص طور پر مجادلہ اور مباحثہ کیا گیا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ سے ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ضالین کا ذکر ہوا تھا اور مغضوب کا ذکر ہوا تھا، تو مغضوب کی تفصیل سورۃ البقرہ میں بیان ہوئی اور ضالین کی تفسیر سورہ آل عمران میں ہوئی۔ اچھا، یہ میں نے جو سوال کیا تھا آپ سے کہ آپ میں سے کتنے حافظ ہیں اور کتنے لوگ عربی زبان سے واقف ہیں، تو جیسے ہی سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو آپ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیجئے، عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حی القیوم نہیں ہے، اللہ جو ہے حی القیوم ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا اور اس کے بعد فرقان کو نازل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کو نازل کیا، کیا فرمایا؟ تو وہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ تورات اور انجیل میں جو تحریف ہوئی ہے اس کا پول کھولنے کے لیے فرقان جو ہے، فرق کرنے والی کتاب نازل کر دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہاں کہا گیا کہ یصور فی الارحام کیف یشاء، تو یہاں کیا بات ہے؟ دیکھیے، آپ لوگ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، جو میں اپنی کتاب میں نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، آیات کو ملا کر نہیں پڑھتے۔ ایک عربی پڑھنے والا، اس کے ذہن میں اگر یہ بات ہو جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، تو پہلی آیت کو دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے، ایک مضمون رواں، ایک مضمون مسلسل کی طرح وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ ورنہ پھر یہ ترجموں کی مدد سے آپ ٹکڑوں ٹکڑوں میں قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی جیسے یہ ہمارے حافظ عباسی صاحب ہیں، تو میں اگر پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں ناک ہے، یہ کیا ہے کان ہے، یہ کیا ہے سر ہے، یہ کیا ہے داڑھی ہے، میں کہتا ہوں اب عبدالحفیظ عباسی صاحب کہاں ہیں؟ تو آپ کا بھی یہی معاملہ ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ یصور فی الارحام کیف یشاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے بھی حمل ٹھہرا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر ہوا، کیونکہ عیسائی جو بھٹکے ہیں تو وہ اسی لیے کہ یعنی وہاں کچھ متشابہات میں بھٹکے ہیں، کیونکہ انجیل میں جو ہے باپ کا لفظ استعمال ہوا تھا، تو اس سے وہ جو ہے بھٹک گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ باپ ہے اور جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں۔ کہ آل عمران کے مطالعے سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہاں پر بحث ہے، آرگومنٹ ہے، مجادلہ ہے، مباحثہ ہے عیسائیوں سے، اور یہ ثابت کرنا ہے، اور عیسائیوں کو دعوت اسلام ہے یہاں پر، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بڑی اہم ہے سورہ آل عمران میں، جس کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سورت میں اسلم، مسلم، مسلمون، یہ الفاظ، اسلام، یہ الفاظ تقریباً 10-15 مرتبہ استعمال کیے۔ اور دیکھیے، بہت اہم بات،
آیت نمبر 19 میں مثبت طریقے سے یہ کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اے عیسائیو اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف الاسلام ہے۔ الاسلام وہ خاص مذہب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بالآخر دیا گیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 85 میں سلبی طریقے سے یہ بات بتائی گئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اختیار کرے گا اس کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے، یہ 19 کو 85 سے جوڑنا، میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید میں لنکس ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہاں ایک پلر ہے یہاں پر، اور یہاں درمیان میں ایک پلر نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ایک بیم ہے، ایک شتیر ہے اس کے اوپر، تو یہ لوڈ جو ہے یہاں کا لوڈ وہ پلر لے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر صورت کے اندر بھی کچھ ستون ہوتے ہیں، کچھ کھمبے ہوتے ہیں، وہ کھمبوں کو کھمبوں سے جوڑنا پڑتا ہے، وہ پلر کو پلر سے بیم کے ذریعے سے جوڑنا پڑتا ہے۔ یہ لوڈ ٹرانسفر ہے سمجھے ایک لحاظ سے۔ یہ تو جو لوگ پوری صورت کو ایک وقت میں نہیں پڑھتے اور اس میں وہ جو لنک ہے، جو ربط ہے، اس کو تلاش نہیں کرتے، پھر وہ صورت کی مرکزی مضمون اور گفتگو کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، پہلے بتا چکا ہوں، 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست پر تبصرہ بھی ہے۔ کل 200 آیات ہیں، پورے 200 آیات ہیں، پوری 7 پیراگراف ہیں، اور اس کے 2 بڑے حصے ہیں۔ دیکھیے درمیان میں ایک لکیر یہاں کھینچی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، اور یہاں دیکھیں گے آپ 101 آیات یہ اہل کتاب سے متعلق ہیں، اور بقیہ جو 99 آیات ہیں وہ مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ جس طرح ہم نے کل کہا تھا آپ کو 286 کے آدھے کتنے ہوتے ہیں؟ 143، اور میں نے کہا تھا کہ وہ آدھا حصہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے، اور اس کے بعد والا حصہ امت مسلمہ کو جو شریعت دی گئی ہے اس سے متعلق ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے 1 سے 9 تک جو آیات ہیں، پہلا پیراگراف ہے، اس میں تمہید بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 32 میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور بالخصوص اہل کتاب میں یہاں زور کس پر ہے؟ عیسائیوں پر ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں عقیدہ تثلیث کے ابطال کے لیے قصہ مریم علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حضرت زکریہ کا قصہ اور اس کے بعد حضرت مریم کا قصہ۔ اچھا اب ذرا سن لیجئے ایک چھوٹی سی بات، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کوئی نقطہ ضرور بیان کر دو۔ تو حضرت زکریہ جو ہے ان کی عمر 80 سال تھی، بڑے میاں کی، نبی بھی تھے غالباً، صراحت قرآن میں نہیں ہے اس کی، لیکن اغلب امکان یہی ہے کہ وہ نبی تھے۔ حدیث میں بھی اس کی صراحت نہیں ہے لیکن اغلب یہی ہے۔ تو وہ بڑی حضرت مریم کی بڑی بہن سے ان کی شادی بھی تھی، حضرت مریم چھوٹی تھی، بہنوئی تھے ان کے۔ تو حضرت عیسیٰ کی جو نانی تھیں، حضرت مریم کی والدہ، بڑی نیک تھیں، بڑی نیک تھیں، بڑی نیک تھیں۔ تو جب حمل ٹھہرا تو اسی وقت اس خاتون نے نیت کر لی یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ بیت المقدس کے لیے وقف ہوگا، یہ محررن ہے، یہ جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے آزاد ہے۔ لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا بلکہ کیا دیا؟ اچھا سنیے، جب حاملہ تھی وہ خاتون حضرت عیسیٰ کی نانی، اسی وقت اس نے کہا کہ میں اس کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کو بھی اور اس سے پیدا ہونے والی اگلی نسل اور اولاد کو بھی۔